یہ ہے افغانستان، جس نے 2023 میں پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ برسوں سے غریبی اور وار میں گھرا ملک اتنا کچھ اچیو کر لے گا۔ افغانستان کی حکومت نے ایسے بڑے اور ایڈوانس پروجیکٹس کے اوپر کام شروع کیا ہے جس نے دنیا کی سپر پاور کنٹریز کو بھی حیران کر دیا ہے۔ اور اب حال ہی میں افغانستان کی کرنسی افغانی نے اتنا بوسٹ کیا کہ اس نے ڈالر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اور ایک رپورٹ کے مطابق 2023 کے تھرڈ کوارٹر میں افغانی کی ویلیو ڈالر سے 20% آگے نکل گئی۔ اگر افغانی کی کرنٹ ویلیو کی بات کی جائے تو پاکستانی روپیز میں ایک افغانی 3.88 PKR کے ایکول ہے، جبکہ یہی افغانی 4 ستمبر 2023 کو 4.17 PKR کے ایکول تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ افغانستان کی کرنسی اتنی بوسٹ ہوئی کہ اس نے ڈالر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور سب کو حیران کر دیا؟ سب کچھ جانیں گے انفارمیٹری لیب کی آج کی ویڈیو میں۔ سب سے پہلے اگر افغانستان کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو 1st سینچری BCE میں گپتا امپائر نے افغانستان کے کچھ پارٹس کو ایکیوپائی کیا اور ان پر رول کیا۔ 3rd اور 4th سینچری BCE میں موریہ امپائر نے افغانستان کے کچھ پارٹس کو ایکیوپائی کیا اور ان پر رول کیا۔ پھر 7th سینچری میں پورے افغانستان میں اسلام پھیل گیا اور افغانستان ایک مسلم کنٹری بن گیا۔ اس کے بعد 16 سے 19 سینچری تک افغانستان مغل امپائر کے انڈر رہا۔ 19 سینچری میں برٹش امپائر نے فرسٹ اینگلو افغان وار کے ذریعے افغانستان میں اپنا ڈومیننس اسٹیبلش کیا، لیکن افغانستان کو کمپلیٹلی ایکیوپائی نہ کر سکا۔ اس کے بعد 1979 سے 1989 تک سوویت یونین نے افغانستان پر راج کیا، اور پھر 1996 سے 2001 تک پہلی بار افغانستان کو طالبان نے اپنے کنٹرول میں لیا۔ لیکن پھر 2001 میں امریکہ نے افغانستان کے خلاف آپریشن انڈیورنگ فریڈم سٹارٹ کیا اور طالبان کی حکومت ختم کر کے افغانستان کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، جبکہ امریکہ نے افغانستان کو ڈائریکٹلی ایکیوپائی نہیں کیا تھا، بلکہ انڈائریکٹلی افغانستان کو امریکہ کنٹرول کر رہا تھا۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس کا کسی کو علم بھی نہ تھا، اور امریکہ 2021 میں افغانستان سے چلا گیا اور ایک بار پھر افغانستان میں طالبان کی حکومت وجود میں آئی۔ اگر 1979 سے فارورڈ دیکھا جائے تو افغانستان کو سوویت یونین، امریکہ اور طالبان نے کنٹرول کیا، لیکن اس دوران سب سے زیادہ نقصان افغانستان کے لوگوں کا ہوا۔ اسی وجہ سے آج بھی افغانستان کی 90% پاپولیشن غریبی کا شکار ہے، اور اسی غریبی کی وجہ سے بہت سے سوشل ایشوز جیسے کرائم، وائلنس اور ہیلتھ پرابلمز ہوئے۔ اور اگر افغانستان کی ایجوکیشن کی بات کی جائے تو افغانستان کے 3.5 ملین بچے اسکول نہیں جاتے، اور یہ سب کچھ غریبی کی وجہ سے ہے۔ اور اس دوران افغانستان کی کرنسی کا بوسٹ کرنا افغانستان کے لیے بہت بینیفیشل ہو سکتا ہے۔ لیکن ابھی بھی سوال یہ ہے کہ ان حالات میں بھی طالبان نے ایسا کیا کیا کہ افغانستان کی کرنسی بوسٹ کر گئی؟ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں۔ سب سے پہلے تو طالبان گورنمنٹ نے فارن کرنسیز کو بین کر دیا۔ افغانستان میں فارن کرنسیز کی بلیک مارکیٹنگ افغانستان کی اکانومی کو ڈسٹرائے کرنے میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ افغانستان گورنمنٹ کی طرف سے جو فارن ایکسچینج کا ریٹ سیٹ کیا جاتا تھا، لوگ اس سے ہائر ریٹ پر فارن کرنسی ایکسچینج کرتے، جس کا افغانستان کی اکانومی پر برا امپیکٹ پڑتا تھا۔ اس لیے طالبان نے فارن کرنسیز کو بین کر دیا۔ سیکنڈلی، طالبان نے آن لائن کرنسی ٹریڈنگ کو بھی افغانستان میں بین کر دیا۔ بیسیکلی ٹریڈنگ میں لوگ فارن کرنسیز کو بائی کرتے ہیں، اور جب ان کی ویلیو انکریز ہوتی ہے تو انہیں سیل کر دیتے ہیں۔ اس پروسیس میں افغانستان کی اکانومی کو پروفٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہیں پر افغانستان کی اکانومی لاس میں بھی جا سکتی ہے۔ اس لیے طالبان گورنمنٹ نے بغیر رسک لیے آن لائن کرنسی ٹریڈنگ کو بھی افغانستان میں بین کر دیا۔ ان پالیسیز کے رزلٹ میں ابھی تو افغانستان کی کرنسی کو بوسٹ ملا ہے، لیکن فیوچر میں ایسا ہوگا یا نہیں یہ کسی کو معلوم نہیں۔ لیکن اگر طالبان افغانستان کی زمین میں چھپے ریزروز کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے تو اس سے افغانستان کی اکانومی پر بہت اچھا امپیکٹ پڑے گا۔ لیکن افغانستان میں ایسے کون سے ریزروز ہیں جن کو ایکسپورٹ کرنے سے افغانستان کی اکانومی بوسٹ کر سکتی ہے؟ ایک رپورٹ کے مطابق افغانستان کے پاس بہت سے ویلیویبل منرلز ہیں، جن میں گولڈ، سلور، آئرن، کاپر، جیم سٹون اور لیتھیم شامل ہے۔ یہ سب منرلز ویلیویبل تو ہیں ہی، لیکن لیتھیم کس طرح افغانستان کے لیے امپورٹنٹ ہے؟ لیتھیم فیوچر کا موسٹ امپورٹنٹ منرل ہے۔ لیتھیم ایک کیمیکل ایلیمنٹ ہے۔ ویسے تو یہ بہت سے سیکٹرز میں یوز ہوتا ہے، لیکن اس کا مین یوز ریچارجیبل بیٹریز بنانا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سی الیکٹرک ڈیوائسز میں ریچارجیبل بیٹریز کا یوز ہوتا ہے، جیسے موبائلز، لیپ ٹاپس، کیمراز اور خاص طور پر الیکٹرک وہیکلز، جنہیں ہر کار کمپنی بنا رہی ہے۔ الیکٹرک وہیکلز کا فیول ڈیزل، پیٹرول نہیں بلکہ ریچارجیبل بیٹریز ہیں، جن کو بنانے کے لیے لیتھیم کا یوز ہوتا ہے۔ اس لیے لیتھیم افغانستان کی اکانومی کو بوسٹ کرنے میں امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے۔
لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان ریزروز کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ ایک آرٹیکل کے مطابق ان ریزروز کو ڈھونڈنے کے لیے چائنا افغانستان کی مدد کر رہا ہے، اور اگر افغانستان ان ریزروز کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو افغانستان آج غریبی کا شکار ہے وہ فیوچر میں ایک سٹیبل اور ڈیولپنگ کنٹری بن چکا ہو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ یہ ہیں وہ سارے ریسورسز جہاں سے میں نے اس ویڈیو کے لیے کنسلٹ کیا ہے۔ ملتے ہیں نئی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔